جس کا ذہن گندا ہو جائے اس کا پورا وجود گندا ہو جائے. وہ نوجوان کسی قابل نہیں رہتا. دھیرے دھیرے اس کی جوانی پجھرتی رہتی ہے. اب وہ اس قابل بھی نہیں کہ کسی سے آنکھ ملا کے بات کرے. ایسا نوجوان جو اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو برباد کرتا ہے, لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے سے شرماتا ہے, آنکھ ملا کر بات کرنے سے گھبراتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو نوجوانوں, خدا کے لیے اگر کسی کے اندر یہ عادت ہو, کوئی ان برے کاموں میں مبتلا ہو, تو آج سچی توبہ کر لے کہ ہم گندی فلمیں نہیں دیکھیں گے, بےہودہ اور گندی کہانی نہیں پڑھیں گے, گندے دوستوں کے بیچ میں نہیں بیٹھیں گے, نہ گندی محفلوں میں جائیں گے, بلکہ ہم جلدی گھر میں ہو جائیں گے. میں ماں باپ سے کہتا ہوں, تم کو خبر نہیں کیا؟ تم کو نہیں پتا تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے؟ تم کہو گی نہیں جی ہمیں تو نہیں پتا. کیسے نہیں پتا؟ جب تمہارا بچہ رات میں 2-2 بجے گھر میں آ رہا ہے, تم نے اس کا کان پکڑ کے پوچھا کیوں نہیں کہ کہاں تھا؟ جب اس کے کام کی چھٹی تھی, دن بھر گھر سے غائب رہا, تو تم نے پوچھا کیوں نہیں کہ تو کہاں تھا؟ ہو سکتا ہے وہ شرابیوں کے بیچ میں بیٹھا ہو. ممکن ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہے, کیونکہ تم نے ہی دلایا ہے موبائل, اور تم ہی دیتے ہو ریچارج کے لیے پیسے. آئی بات سمجھ میں؟ آج اگر تمہارے بچے گندی فلمیں دیکھتے ہیں تو اس کے قصوروار تم ہو کہ تم نے انہیں اتنا مہنگا موبائل دلایا. آئی بات سمجھ میں؟ اور نوجوانوں, آج توبہ کر لو کہ ہم ایسی فلمیں نہیں دیکھیں گے, ایسی کوئی چیز اپنے موبائل کے اندر بالکل. اور اگر تم نہیں چھوڑ سکتے یہ چیزیں تو ایسا موبائل ہی مت رکھو, پھینک دو موبائل. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ نہ موبائل رہے گا نہ اس کی رغبت رہے گی. جب اسلام میں شراب حرام ہوئی تھی نا, ابتدا میں سرکار نے کہا شراب حرام ہے, تو عرب میں 4 برتن تھے جس میں شراب رکھی جاتی تھی, الگ الگ 4 برتن. تو سرکار نے ابتدا میں برتن سے بھی روک دیا کہ اب یہ برتن کا استعمال بھی مت کرو. اسٹارٹنگ میں برتن سے بھی روک دیا کہ بالکل اس کا بھی استعمال نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب برتن نہیں رہے گا تو شراب کی رغبت نہیں رہے گی. ہو سکتا ہے وہ برتن اٹھائے تو خیال آ جائے یار کاش کے شراب ہوتی, تو آقا نے برتن ہی پھینکوا دیا. تو ایسی نوجوانوں, تم ایسے موبائل ہی بیچ ڈالو. ہاتھ میں موبائل نہیں رہیں گے تو دل میں حسرت نہیں رہے گی. اگر ہاتھ میں موبائل رہے گا تو یار میں نے کہاں توبہ کر لیا, چلو ایک بار دیکھ ہی لیتا. بات سمجھ میں؟ کیا کہنے؟ تو بالکل موبائل بیچ دو, کوئی ضرورت نہیں ایسے موبائل کی. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس فحاشی سے باہر نکلو. ارے دنیا بہت بڑی ہے, اسی چیز کا نام دنیا نہیں ہے. دن رات وہی جو دیکھ رہا 2 دن تک اسی کا تصور. آئی بات سمجھ میں؟ اور خاص طور پہ نوجوانوں, اپنے دل کی حفاظت کرو. ہاں, علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے نا, لمعات جامی. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ نے جب باڈی بدن بنایا تو 2 آنکھیں رکھی, 2 کان رکھے, 2 ہاتھ رکھے, 2 پیر رکھے, 2 کڈنی اور 2 پھیپڑے اور 2 گردے رکھے, لیکن دل ایک ہی رکھا. دل ایک ہی رکھا. ہاں, کیوں رکھا؟ آنکھ دوسروں کے لیے, ہاتھ دوسروں کے لیے, پیر دوسروں کے لیے, کہ انہیں دوسروں کے کام میں جتنا کرنا ہے کر لے, لیکن اے بندے دل میرے لیے. دل ایک اللہ نے رکھا صرف اپنے لیے کہ دل میں میری ہی محبت ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اب کسی اور کو جگہ مت دینا. دیں گے تو نہیں, دیں گے تو نہیں کسی ایک کو. اجی کسی ایک کو حضرت, کئی ایک کو. سمجھے نوجوانوں؟ ہاں, سب خبر ہے. چھوڑو یہ ساری چیزیں, انتہائی ذلیل گندی. اور یہ بدنگاہی انشاءاللہ میں کسی موقع پر آیا حضرت تو بدنگاہی کے اوپر میں بیان کروں گا. نیٹ کے اوپر اس فقیر کا ایک پروگرام بھی ہے, بدنگاہی کی تباہی. اسی کے اوپر بدنگاہی کی تباہی. کچھ کرکٹروں کی بات کر رہے ہیں اور چناؤ کا ماحول آ گیا تو نیتاؤں اور لیڈروں کی بات ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں تم مسلم ہو, مسلمان ہو, جب تم اپنے آپس میں بیٹھے تو تم وہاں پہ صلاح الدین ایوبی کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ تم محمد ابن قاسم کی داستان بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو تم
یوسف بن تاشقین کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ تم حضرت خالد ابن ولید کی بہادری کا چرچا کیوں نہیں کرتے؟ تم حضرت عمر ابن عاص کے مجاہدانہ کارنامے کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تم طارق ابن زیاد کی ابھرتی ہوئی جوانی کیوں نہیں دیکھتے کہ ایک وہ مرد مجاہد تھا جس نے اسپین کی زمین کے اوپر جب قدم رکھے ہیں تو اپنی کشتیوں کو آگ لگا دیا اور مجاہدوں سے کہا کہ یا تو لڑ کر فتح حاصل کریں گے اور نکی تو یہی پہ اپنی جان قربان کر کے یہی دفن ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، علماء اہل سنت. اے بھائی زندہ باد، کیا کہنے، بہت اچھا. سبحان اللہ. آپ کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں. ارے کیوں نہیں پتا؟ بیٹھو اپنے علماء کے قریب، کیا کہنے، آؤ اپنے ائمہ کے نزدیک اور ان سے ذرا داستانیں تو سنو، بزرگوں کی داستانیں. آج بہت مرد بنے پھرتے ہیں، پتہ تمہاری مردانگی کیا ہے؟ ایک ہی جلوے میں ہوا کام تمام، ایک ہی جلوے میں ہوا کام تمام. دل بڑا مرد بنا پھرتا تو ایک بار کیا دیکھا تو پیچھے پیچھے گھومنا شروع کر دیا. ابھی میں اس کے اوپر بھی بولوں گا، جی آئی بات سمجھ میں. لیکن ایک وہ مرد تھا محمد ابن قاسم. کیا عمر ہے تمہاری؟ 25 سال، 30 سال، 22 سال. محمد ابن قاسم 15 سال کی عمر میں سپہ سالار بن گئے، 10,000 کا لشکر لے کر سندھ کے اوپر پہنچ گئے. آئی بات سمجھ میں. ایک وہ تھے مجاہد، اپنے اندر وہ جرأت اور حوصلہ پیدا کروں. جب حضرت خالد ابن ولید نے روم کی محاذ پر ایک قلعے کا محاصرہ کیا اور پھر جب میدان جنگ میں رومی لڑنے کے لیے آئے، اس وقت تقریباً حضرت خالد ابن ولید کی عمر 55 سال کی تھی. کتنی؟ 55 سال کا آدمی جوان ہوتا ہے؟ بولیے، بوڑھا ہوتا ہے. رومی پہلوان مقابلے میں آ گیا، نوجوان اونچا پورا بہادر رومی پہلوان، اور آ کے کہتا ہے اے خالد میں تجھ سے لڑوں گا. حضرت خالد ابن ولید بھی بالکل میدان میں اتر گئے تلوار لے کر. وہ جانتا تھا کہ خالد تلوار کا دھنی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں سیف کا ہونا کیا کمال ہے. ارے وہ خود ہی سیف اللہ ہے، وہ خود ہی اللہ کی تلوار ہے. پہلوان نے تلوار پھینکی اور خم ٹھوکتے ہوئے کہا کہ اے خالد میں تو تجھ سے کشتی لڑوں گا. حضرت خالد ابن ولید شہسوار تھے، سپہ سالار تھے، تلوار کے دھنی تھے، لیکن فن کشتی یہ تو آپ اس کے ماہر نہیں تھے. لیکن آپ نے بھی تلوار ڈالی اور آپ نے پہلوان کو للکارا. اونچا پورا بہادر جوان پہلوان، 55 سال کے بوڑھے حضرت خالد ابن ولید. اور جب میدان میں پہنچے ہیں تو انہیں یہ بھی نہیں خبر کہ آخر پہلوانی کی کیسے جاتی ہے، کشتی کی ابتدا ہوتی کیسی ہے، پہلوان ہاتھ کیسے پکڑتے ہیں، پہلوان جھکتے کیسے ہیں. بس حضرت خالد ابن ولید سیدھے سیدھے گئے اور اس پہلوان کو اپنے بازوؤں کے اندر پکڑ لیا. جی کیا کہیں، اور جب پکڑا ہے تو پہلوان جھٹ پٹانے لگا. تاریخ شاہد ہے حضرت خالد ابن ولید نے اپنے ہاتھوں کو ایسا جھٹکا دیا ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں اس بہادر پہلوان کی پسلیوں کو توڑ دیا. واہ کیا کہیں، اللہ اکبر یا رسول اللہ. ارے زندہ باد. ہم نے جہاں پہ بھی تاریخ میں اس کا جائزہ اور اس واقعے پر تبصرہ پڑھا ہے تو سب نے یہی کہا کہ یہ جسمانی طاقت نہیں تھی، یہ روحانی طاقت تھی، یہ ان کے ایمان کی طاقت تھی، یہ ان کے عقیدے کی طاقت تھی، یہ ان کے تقوی کی طاقت تھی، یہ ان کے نگاہوں کی پاکیزگی کی طاقت تھی، یہ ان کے دل کی شرافت کی طاقت تھی، یہ ان کے مزاج کی نفاست کی طاقت تھی. کیا کہنے، کہ جب مرد مومن متقی پرہیزگار بنتا ہے تو اللہ ایسی کی روحانی قوتوں سے اس کی مدد کرتا ہے. کیا کہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. خالد ابن ولید کے دور میں اللہ نے مسلمانوں کو وہ عروج و ارتقا دیا کہ پوری صلیبی دنیا پر فتح حاصل کرنے لگے. یہاں تک کہ بیت المقدس سے بھی حضرت خالد ابن ولید نے صلیبیوں کو، عیسائیوں کو باہر کر دیا. نصرانی بڑے پریشان، آخر ان کے اوپر غلبہ کیسے پائیں؟ باقاعدہ میٹنگ بیٹھی. غور سے سنو نوجوان، روم کی زمین پر یورپ میں میٹنگ بیٹھی. اس وقت ان کا راجہ تھا رونالڈ اس کا نام ہے، یہ راجہ تھا ان کا. اس نے ایک بہت بڑی میٹنگ بیٹھایا اور میٹنگ میں تبصرہ چلا آخر کیا بات ہے کہ مسلمان ہر میدان میں فاتح ہوتے ہیں، کم ہو تو وہی جیتے، ہتھیار ان کے کم ہو تب بھی وہ جیتے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے نوجوانوں کے سینوں کے اوپر، اکثر کے سینوں کے اوپر کوئی لوہے کا کپڑا نہیں ہوتا،
سروں کے اوپر لوہے کی ٹوپی نہیں ہوتی، لیکن وہ کس جذبے سے لڑتے ہیں کہ اگر 1 لاکھ بھی ہو تو 10 لاکھ کو شکست دے دیتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کا ایک مشیر تھا اہرمن، ہے نا، اس کا نام تھا اہرمن، تو نہیں ہرمن غالباً اس کا نام تھا، ہرمن ہے نا، ہرمن اس کا نام تھا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ہر میدان میں جیتتے کیوں ہیں، ان کی فتح کیوں ہوتی ہے، اور ہمارے سپاہی کیوں ہارتے ہیں؟ تو کہا بتاؤ تو کہتا ہے کہ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو مسلمان اپنے خیموں کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں میں سجدے کرتے ہیں، کل کی لڑائی میں فتح کی دعا مانگتے ہیں۔ اور سب سننا، اس میں تو میں نے کھل کے بیان کیا ہے، ہمارے جو ڈاکٹر سے انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ آج ہر نوجوان پریشان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم انٹرنیٹ سے نشے کو بجھانے کے لیے گھروں میں ڈاکے ڈال رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں کہ ایک نشہ آدمی کو کتنا ذلیل کر دیتا ہے۔ اور یہ تو نشے ہے نقصان دہ، بہت زیادہ نقصان دائک، لیکن سب سے خطرناک نشہ جو نوجوانوں کو جھوما ہے وہ انٹرنیٹ کا نشہ ہے، وہ نیٹ کا نشہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، یہ نیٹ کے اوپر میں اناپ شناپ چیزیں دیکھنا، آئی بات سمجھ میں؟ راتوں میں 2 بجے تک گھر کے باہر ٹکڑی جما کے بیٹھ جانا، کسی کی آٹو کے اندر بیچارہ آٹو والا پریشان، کسی کی گاڑی کے اندر، کسی کے دروازے کے سامنے، اور 4 5 نوجوان جھنڈ بنا کے بیٹھتے ہیں اور موبائل میں دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں سب پتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ تمہاری پیشانی کی سلوٹیں بتاتی کہ تم کیا دیکھ رہے ہو، تمہاری پیشانی کا پسینہ بتاتا ہے کہ کیا دیکھ رہے ہو، تمہاری پھیلی ہوئی آنکھ اور بڑھتی ہوئی سانسیں بتاتی کہ تم کیا دیکھ رہے ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ الحمدللہ ہمارے ساتھ ڈاکٹروں کی پوری جماعت ہے، پوری جماعت۔ ہمارے ڈاکٹر سے جب ہماری اس پہ ڈسکس ہوئی کہ آخر ڈاکٹر صاحب یہ نوجوانوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے بےہودگی کا، گندی فلموں کا، بے حیا تصویروں کا شوق کیسے لگ گیا اور چھوٹے گا کیسے؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے مولانا صاحب کچھ مت کہیے، قوم کے حالات دیکھ کر خون کے آنسو ٹپکتے ہیں کہ آج ہمارے پاس 15 سال، 18 سال اور 20 سال کے لڑکے جو بیماریاں لے کر آ رکھے ہیں وہ بیماریاں 50 سال کے بعد لگتی ہیں، سمجھے؟ 50 سال کے بعد آدمی کو جو بیماری لگتی ہے وہ بیماری آج 20 سال کے لڑکے کو لگ گئی، 22 سال کے لڑکے کو لگ گئی۔ نہیں تو آپ جا کے معلوم کریے ڈاکٹروں سے، ایک 22 سال کا لڑکا جا کے ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب پیشاب کرتا ہوں تو اس کے بعد چکٹ پانی جاتا ہے۔ اسے طبی زبان میں جریان کہتے ہیں۔ آخر کیوں ایسا؟ یہ بیماریاں تمہیں کیوں لگ گئی؟ تمہاری مردانگی کمزور کیوں ہو گئی؟ اگر کسی نے تمہیں ذرا سی بھپکی دیا تو سانس پھولنے لگی، کسی نے گھونسا تانا تو تمہارا دم اکھڑنے لگا، ایٹومیٹک کلیجے کے اندر دھڑکن، بدن سے ہمت ختم، آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے 22 اور 25 سال کا ہے، تجھے تو بالکل تاڑ کا تاڑ ہمالیہ پہاڑ دکھنا چاہیے، چھاتی چوڑی، آنکھوں میں سرخی، بدن چوڑا مضبوط اور آواز کے اندر مردانگی۔ لیکن کیا بات ہے؟ اس لیے کیونکہ نوجوان آج خود اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ آئی بات سمجھ میں؟ ایک مجلس ایمان ہے جو انہیں بدنگاہی سے، بد فعلی سے، گندے خیالات سے، بیہودہ تصورات سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ رائے کسی عالم اور فاضل اور مفتی کی نہیں تھی، بلکہ یہ رائے ایک عیسائی حکمراں کی تھی، ایک عیسائی اور صلیبی حاکم کی تھی۔ اس نے ہماری طاقت کا جائزہ لیا تھا۔ اب اس نے رونالڈ کے سامنے ایک مشورہ رکھا کہ مسلمانوں کے ایمان کو کیسے شکست دی جائے۔ اگر بزور شمشیر، بزور تلوار ان کا مقابلہ کیا جائے
تو ان کا ایمان تو ان کی قوت کو دوبالا کر دیتا ہے، ان کی قوت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس نے ایک تصور پیش کیا، کہا کہ دیکھو، جب تک کہ کوئی قوم کسی بیہودہ کام میں ملوث نہ ہو جائے، اور خاص طور پہ مسلمان جب کسی بیہودہ کام، گندے کام میں ملوث نہ ہو جائے، تو ان کے ایمان کو ٹھیس بھی نہیں لگ سکتی۔ اگر تم مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنا چاہتے ہو تو انہیں گندے اور بیہودہ کام میں لگا دو، انہیں دنیاوی خرافات کے اندر، شراب میں۔ تو بڑا متاثر ہوا، اس نے یہ کام کیا۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی جو بالکل مشغول تھے جہاد اور جنگ کے اندر، انہیں خبر لگی کہ آدھی رات تک فوجی چھاونی سے مسلم مجاہد غائب رہتے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کو بے چینی ہوئی، آخر کیا بات ہے؟ تو ایک مرتبہ رات میں بھینس بدل کے وہ نکلے پیچھے سپاہیوں کی، جاتے کہاں ہیں؟ تو کیا دیکھتے ہیں جہاں ان کی فوجی چھاونی تھی تو کچھ دور پر ایک قافلہ رکا ہوا ہے، اور قافلے والے بظاہر مسلمان ہیں، مسلموں کا لباس، ان کے چہرے، ان کا انداز۔ اور جب اندر گئے، سلطان صلاح الدین ایوبی ایک دم خیمے کے اندر داخل ہو گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں، ان کے سامنے ایسی گندی اور بیہودہ تصاویر ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب دیکھا تو دنگ رہ گئے، وہ کیا ہے یہ؟ اور پھر خبریں ملنے لگی کہ مصر کے اندر، حلب میں، موصول میں، الگ الگ علاقوں کے اندر غلط تصاویر دکھانے کے، پورنوگرافی کے قباہ خانے کھل گئے۔ انہیں جب یہ خبر ملی تو بڑے بے چین ہوئے، اور جانتے ہیں مسلمانوں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بڑھتی ہوئی مہم، اپنی جاری جنگوں کو روک دیا۔ کہا کہ ابھی مجاہدوں کو ہم اگلی جنگ میں لے جا نہیں سکتے، کیونکہ نہ جانے کتنے نوجوان ان میں ان پورنوگرافی کے غلط تصاویر کی عادی بن چکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں ایسے نکما اور بزدلوں کو لے کر کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ وہ مرد مجاہد نہیں ہوتا، وہ میدان میں کبھی ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جہاد میں فتح کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ایمان کا مضبوط ہونا۔ آئی بات سمجھ میں؟ آج نوجوان جن برائیوں کے اندر مبتلا ہے، اس سے صرف تمہاری صحت ہی متاثر نہیں ہو رہی ہے، سب سے پہلے تمہارا ایمان خراب ہو رہا ہے، تمہارا ایمان متاثر ہو رہا ہے، تمہیں عقیدے میں کمزور کر رہا ہے۔ اس لیے آج ہم نے یہ پروگرام سجایا کہ نوجوانوں کو آگاہ کیا جائے کہ بے خبری میں وہ کتنے برے کام کر رکھے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بھرے مجمع میں خطاب کیا اور کہا کہ اے لوگو، ہر قوم کی طاقت اس کا کردار ہوا کرتا ہے۔ جب تک ہمارا کردار اچھا تھا، ہم سب سے زیادہ طاقتور تھے، دشمن ہماری اصل طاقت کو پہچان چکا ہے۔ اب وہ میدان میں مقابلہ نہیں کرے گا، اب وہ تلوار لے کر سامنے نہیں آئے گا، اب وہ پیچھے سے ہمارے اندر گھس کر ہماری طاقت کو مسمار کرے گا، ہماری طاقت کو وہ بانٹ دے گا، نوجوانوں کی تخریب کاری کرے گا، ان کے ذہنوں کو خراب کر دے گا۔ یہ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی کے وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اطباء کا کہنا ہے کہ جب مادہ منویہ قیام کرتا ہے اپنے مستقر کے اندر جہاں پہ وہ ٹھہرتا ہے، اور کہاں ٹھہرتا ہے آپ جانتے ہیں؟ مادہ منویہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دماغ میں لاتا ہے، جس کو دل و دماغ میں گندے تصورات رہتے ہیں، اس کی مردانگی ختم ہوتی رہتی، وہ پھر مرد نہیں رہتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور نوجوان جب یہ گندی بیہودہ غلط فلمیں دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن، جیسے ڈاکٹر الیاس صاحب نے بتایا، آدمی، ڈاکٹر ذاکر صاحب نے کیا، آدمی جو دیکھتا ہے اسے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ نوجوان رات میں دیکھتے ہیں، بڑے بے چین ہو جاتے، بڑے بےتاب، ایک ہیٹ، ایک گرمی ہوتی جو ان کے خون کے اندر ابال پیدا کر کے اٹھتی ہے۔ اب وہ اسے کیسے کنٹرول میں کرے؟ تو بالکل تلاش کرتا ہے کہ میں کہاں کروں، جب کچھ نہیں ملتا تو اپنے ہاتھ سے کر بیٹھتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے جوانی کے خزانے کو وہ لٹاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ میں آپ کو بتاؤں نوجوانوں کہ اگر خدا نہ کرے کوئی نوجوان یہاں پہ ایسا ہو، اگر کوئی ہو تو وہ آج غور سے سن لے اور اپنے ایسے دوستوں کو بتائے
کہ جو غلط فلمیں، بیہودہ باتیں سن کر، دیکھ کر، گندے لٹریچر پڑھ کر، گندے دوستوں میں بیٹھ کر، ان کی باتیں سن کر اگر اپنے ہاتھوں سے اپنا مادہ منویہ خارج کرتا ہے، جسے جلق کہتے ہیں، آئی بات سمجھے، جلق لگانا یعنی اپنے ہاتھ سے اپنے مادہ منویہ کو خارج کرنا ہے، اپنے عضو مخصوص کو اپنے ہاتھوں سے متاثر کرنا، اسے نقصان پہنچانا، یہ اتنا بڑا جوانی کی بربادی کا اتنا بڑا سبب ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ مادہ منویہ کیا ہے؟ یہ آئی بات سمجھ، کتنا قیمتی خزانہ آپ جانتے ہیں؟ اطباء کہتے ہیں کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے، لقمہ کوئی پیٹ میں ڈالتا ہے، چاہے روٹی ہو، فروٹ ہو، چاول ہو، تو پیٹ میں جانے کے بعد معدے کی بھٹی اس کھانے کو دوبارہ پکاتی ہے۔ آپ کچا کھانا نہیں کھاتے، پکا ہوا کھاتے نا۔ پیٹ میں جانے کے بعد دوبارہ معدے کی بھٹی اس کھانے کو پھر پکاتی ہے، اور پکانے کے بعد اس سے فضلہ ہے نا، گندی چیزیں وہ الگ پھینک دیتی ہے۔ پھر یہ کھانا جگر میں پہنچ کر جگر کی چکی سے پھر تیار کرتی ہے۔ پھر اس کھانے سے 4 اجزاء تیار ہوتے ہیں: صفرا، بلغم، سودا، آئی بات سمجھ میں، اور خون۔ آدمی کے باڈی کے لیے بلغم بھی ضروری ہے، صفرا بھی ضروری ہے، سودا بھی ضروری ہے۔ بلغم پھیپڑوں میں رہتا ہے، صفرا پتے میں رہتا ہے، سودا تلی میں جاتا ہے، اور جو پورا بننے کے بعد جو اصل مادہ بنتا ہے وہ خون۔ سب سے اصل چیز جو غذا سے حاصل ہوتی ہے وہ خون ہے۔ پھر خون جگر میں پہنچتا ہے، پھیپڑوں سے آنے جانے والی ہوا اس خون کو اچھی طریقے سے صاف کرتی ہے۔ پھر دل کے اندر خون جب داخل ہوتا ہے تو 4 خانوں میں گردش کرنے کے بعد وہاں سے منتقل ہو کر خون پوری باڈی کے اندر گھومتا ہے، پورے بدن کے اندر، بالکل ایسی جیسے نہروں کے اندر آپ دیکھنا باغ میں نالیاں اور کیاریاں بنائی جاتی ہیں جس سے پانی بہتا ہے، یہ ندی اور نہریں بہتی ہیں، اور ندی اور نہریں جب بہتی ہے تو زمین کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ ایسے ہی جب یہ خون آپ کی باڈی کے اندر بہتا ہے تو پوری باڈی کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ اطباء، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ خون جب باڈی میں چلتا ہے تو اسی سے آنکھوں کو روشنی ملتی ہے، اسی سے کان سنتے ہیں، اسی سے زبان بولتی ہے، اسی سے ہاتھ پکڑتا ہے، اسی خون کی روانی اور گردش سے جو قوت بدن کو ملتی ہے تو آدمی چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اور جب پوری رگوں میں خون گھومنے کے بعد واپس اپنے مستقر میں جاتا ہے تو یوں ہی نہیں جاتا، بلکہ پوری باڈی کے اصل اجزات کو، پورے باڈی کے کمالات کو ایک ایک جوڑ سے، ایک ایک بال سے، ایک ایک ہڈی سے کھینچ کر خون اپنے مستقر میں پہنچتا ہے، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد اس خون سے منی بنتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اتنی آسانی سے نہیں بنتی ہے منی، آئی بات سمجھ میں؟ پیشاب تو پہلی بن گئی ہے نا، فضلہ تو پہلی بن گیا، اور پھر اس غذا سے صفرا، سودا ہے نا، یہ ساری چیزیں بنی، خون بنا، خون نے پوری باڈی کو غذا پہنچایا، اس کے بعد پھر جا کر مادہ منویہ بنتا ہے۔ کتنی محنت سے بنا؟ اطباء کہتے ہیں کہ مادہ منویہ اگر اپنے مستقر میں اسی صندوق کے اندر پیک رہے تو کچھ دن وہیں پہ رہتا ہے، کمال حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ خون میں تحلیل ہو کر دوبارہ بدن کے اندر گردش کرتا ہے، اور جب مادہ منویہ خون میں شامل ہو کر دوبارہ بدن کے اندر دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے، تو پھر بدن کے اندر اللہ اور مضبوطی اور طاقت، آنکھوں میں سرخی، چہرے کے اوپر چمک ہے نا، دل کے اندر حوصلے، بدن کے اندر ہمت اور جرات پیدا کرتا ہے۔ یہ جرات اور ہمت کب پیدا ہوتی ہے بدن میں؟ آنکھوں میں سرخی، چہرے پہ جلال کب آتا ہے؟ جب مادہ منویہ اپنے مستقر کے اندر ٹھہرا ہوا رہے، اور کافی دن وہاں رکنے کے بعد پھر خون میں شامل ہو کر پھر دوبارہ جب باڈی کے اندر گھومتا ہے تو پھر آدمی کا بدن سرخ ہوتا ہے، چھاتی چوڑی ہوتی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بدن میں ہمت پیدا ہوتی ہے، دل میں جرات پیدا ہوتی ہے، وجود میں مردانگی پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر حوصلے بڑے بڑے کاموں کے، یہاں تک کہ پہاڑوں کو توڑنے کے حوصلے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کب ہوتے ہیں؟ جب مادہ منویہ دوبارہ گردش کرتا ہے خون میں شامل ہو کر، آئی بات سمجھ میں؟ لیکن ہمارے نوجوان، آئی بات سمجھ میں، اسے وہاں ٹھہرنے ہی نہیں دیتے، اسے وہاں رکنے نہیں دیتے، مستقر میں مادہ منویہ کو قیام نہیں کرنے دیتے، اور یہ مادہ منویہ کو، لیکن جب کسی اللہ والے کی صحبت میں گئے اور توبہ کر لی انہوں نے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اور تھوڑے سے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا
زمانہ تھا 1137 عیسوی میں، اور الحمدللہ کبھی آپ تاریخ پڑھنا سلطان صلاح الدین ایوبی کے کہ وہ مرد مجاہد ہے کہ جن کی پوری زندگی اسلام کی حفاظت کے لیے گھوڑے کی پیٹھ پہ گزری ہے، جنہوں نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، گدوں کے اوپر نرم گداز بستروں پہ سونا جنہوں نے چھوڑ دیا، صرف اور صرف اسلام کی بقا کے لیے، قوم مسلم کے تحفظ کے لیے. اور اللہ نے وہ طاقت، وہ حوصلہ، وہ قوت عطا فرمائی کہ آپ کی فوج، آپ کی سپاہ گری میں فتح پہ فتح حاصل کرتی گئی، یہاں تک کہ صلیبیوں کو ہر میدان میں شکست فاس ملی. صلیبیوں کو ہر میدان میں ایسی شکست انہوں نے دی ہے کہ وہ بڑے پریشان ہو گئے. اور جب تقریباً 2.5 لاکھ مسلمانوں نے 5 لاکھ یا 6 لاکھ صلیبیوں کو ایک جگہ شکست دی اور ان کا قتل کیا، تو ان کا جو بادشاہ تھا رونالڈ، وہ خون کے آنسو رونے لگا. بڑا افسوس ہوا. اس نے ایک میٹنگ بٹھائی، کہا کہ آخر مسلمانوں کو روکا کیسے جائے، یہ اتنے دلیر کیوں ہوتے ہیں، ان کے ہتھیار تو ہم سے زیادہ اچھے نہیں ہیں، ان کے سینوں کے اوپر تو کوئی لوہے کی زرہ نہیں ہوتی، ان کے سروں کے اوپر لوہے کی ٹوپی نہیں ہوتی، لیکن آخر یہ اتنی بہادری اور جرات کے ساتھ میدان میں اتر کر ہمیں شکست کیسے دیتے ہیں. تو اس میٹنگ کے اندر رونالڈ کا ایک خاص مشیر، اس کا خاص وزیر ہرمن، انٹیلیجنس کا یہ آفیسر تھا، ہرمن اس کا نام تھا. اس نے اپنے تاثرات رکھا اور اس نے کہا کہ اے رونالڈ، تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ مسلم مجاہد ہے، یہ مسلم نوجوان ہیں، یہ الحمدللہ اپنے اندر ایک چیز رکھتے ہیں، ان کے اندر ایک دنیا آباد ہے جس دنیا کو وہ ایمان کہتے ہیں، اور ان کا یہی ایمان ہر میدان میں انہیں فتح دیتا ہے، ہر میدان میں ان کا ایمان انہیں جرات کے ساتھ دشمن کے سامنے ثابت قدم رکھتا ہے، اور یہی ایمان ہے جو انہیں جھکنے نہیں دیتا، پیچھے نہیں آنے دیتا. رونالڈ کہتا ہے آخر ان کا ایمان قائم کیسے ہے اور ایمان ان کا مٹے گا کیسے؟ تو ہرمن نے کہا تھا کہ تمہارے سپاہی اب وہ کسی کام کا نہیں رہا، ہاں اگر آپ نے سچی توبہ کر کے ابھی سے اس کی حفاظت کی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مرم پٹی ہو جائے. آئی بات سمجھ میں نوجوانوں؟ اجی کتنی کولی عمر ہے، پھول جیسے چہرے ہیں لیکن مرجھائے ہوئے. ہم نے کہا ہے 15 سال کے نوجوان، ابھی تیری عمر 15 سال ہے، 18 سال ہے، چہرہ پیلا کیسے ہو گیا؟ تیرا تو ابھرتی ہوئی جوانی، چہرہ سرخ دکھنا چاہیے، آنکھوں میں سرخی ہونی چاہیے، لیکن یہ آنکھیں سفید، ایسا لگتا ہے کہ پیلیا کا مریض ہے. ایک دم آنکھیں پھیلی ہوئی، گال اندر پچک گئے، ایک دم وحشی صورت. کچھ بات اگر اس سے کر رہے ہیں تو بالکل دھیان اس کا ادھر ہے. یہ بہت بڑی شکایت ہے آج نوجوانوں کے اندر. ہم نے اطباء کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ساری شکایتیں اپنے ہاتھ سے اپنی منی ضائع کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کسی نوجوان کو یہ بری عادت لگ گئی ہے تو خدا کے لیے وہ آج کے اس پروگرام سے ایک سبق حاصل کریں، اور ان بیانات سے، تقریروں سے، ہمارے ڈاکٹرز حضرات کے مشوروں سے پورا فائدہ اٹھائے اور آج سے اپنی زندگی کو نئے طریقے سے شروع کرنے کی کوشش کریں. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اس کا نقصان کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ جو جلق کرتا ہے، بار بار اپنے ہاتھ سے اپنے عضو کو ملتا ہے، مسلتا ہے اور منی خارج کرتا ہے، تو اطباء کہتے ہیں کہ کچھ قدرتی رگیں ہوتی ہیں. آئی بات سمجھ؟ کیونکہ اللہ نے ایک الگ ہی انداز میں اس عضو مخصوص کو ترتیب دی ہے، ایک الگ انداز میں، ایک باڈی کا بالکل الگ ہی انداز ہے اس کا. آئی بات سمجھ میں؟ اور جب کوئی بار بار اسے کرتا ہے تو اس کی جڑوں سے کچھ باریک پٹھے ہیں، باریک رگیں ہیں جس کا کانٹیکٹ برین سے، دماغ سے. آئی بات سمجھ میں؟ عضو مخصوص کی باریک اندر ہی اندر رگیں ہیں جس کا تعلق کمر سے ہوتے ہوئے دماغ تک پہنچا ہے، اور بالکل بجلی کے تار کی طرح کنیکشن ہے، بجلی کے تار کی طرح. آپ دیکھو، اگر آپ نے نظروں سے کچھ دیکھا یا کسی کے بات کچھ سنی تو فوراً اثر پہنچتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیوں پہنچتا ہے؟ آپ تو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں لیکن اثر اس عضو کی طرف جا رہا ہے، آپ کان سے سن رہے ہیں لیکن اثر عضو مخصوص کی طرف جا رہا ہے. تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ باریک رگیں ہیں جس کا تعلق عضو مخصوص سے ہے، جو برین سے لے کر، آئی بات سمجھ میں، اور بالکل بجلی کے تار کی طرح. لیکن جب کوئی مرد، کوئی نوجوان
بار بار اپنے عضو مخصوص کو ہاتھ لگاتا ہے، بار بار اسے ملتا ہے، بار بار اسے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، جلق لگاتا ہے، تو جو باریک تار ہے نا، رگیں جو ہے، اس کا دماغ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے. اور اتنے ہو تو نوجوان کم سے کم 25 سال تک اپنی منی کی حفاظت کرے. 25 سال تک وہ کوئی ایسے گندے اور بیہودہ کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے انہیں جریان کی شکایت ہو جائے، احتلام کی شکایت ہو جائے، نائٹ فیل ہونے کی شکایت ہو جائے. ابھی ہمارے ڈاکٹر بختیار صاحب آپ کو بتائیں گے کہ یہ 15 سال کی عمر کے بچے، یہ 18 سال کی عمر کے بچے ایسی شکایتیں لے کر ہمارے ڈاکٹرز حضرات کے پاس حاضر ہو رہے ہیں. بتائیے 15 سال کی عمر کا بچہ، ابھی تو تیرا مادہ منویہ پکا بھی نہیں اور تجھے جریان کی شکایت ہو گئی. آ کے ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم پیشاب کرتے ہیں تو بعد میں چکٹ پانی جاتا ہے. ہم جب رات میں سو کے اٹھتے ہیں تو ہمیں اپنا تہبند، اپنا نائٹ پینٹ گیلا نظر آتا ہے. آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ غلط تصورات کی وجہ سے، یہ بیہودہ فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، یہ غلط دوستوں کے بیچ میں بیٹھنے کی وجہ سے. پھر میں نے جس کتاب سے یہ میں نے اخذ کیا ہے اس میں حضرت علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اے نوجوانوں، ہم تمہیں تمہاری جوانی کا واسطہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوانوں، تمہیں تمہاری ابھرتی ہوئی جوانی کا واسطہ، تم اس کی حفاظت کرو اور اتنی بے دردی کے ساتھ اپنے اس قیمتی جوہر کو، قیمتی خزانے کو مت بہاؤ، ورنہ پچھتاؤ گے اور بہت برا پچھتاؤ گے. کیونکہ جو چیز نیچرلی ہوتی ہے، جو قدرتی ہوتی ہے، وہ قدرتی ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاتھ اگر آپ کا تندرست ہے، یہ قدرتی ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن کبھی فریکچر ہو جائے، آپ ڈھیروں آپریشن کرا لیجئے، قیمتی سے قیمتی، مضبوط سے مضبوط راڈ ڈلوا دیجئے، لیکن یہ رہے گا آرٹیفیشل. ڈاکٹر یہ کہے گا کہ اب وزن مت اٹھانا، اس لیے کیونکہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ عضو بیکار ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ پیر کا ایکسیڈنٹ ہوا، کٹوری لگ گئی، آپ کو راڈ لگ گیا تو گویا آپ کا پیر بیکار ہو گیا. اب وہ قدرتی نہیں رہا بلکہ ایک آرٹیفیشل اور مصنوعی پیر بن گیا. اب آپ زیادہ دوڑ نہیں سکتے، آپ زیادہ چل نہیں سکتے، احتیاط سے کام لینا ہے. بس ایسے کی نوجوانوں، عضو مخصوص بھی ہاتھ اور پیر کی طرح بدن کا ایک جز ہے. اگر تم بار بار اپنے ہاتھوں سے اسے رگڑتے رہے، مسلتے رہے، دباتے رہے تو اس کی رگیں متاثر ہو جائیں گی، اس کی رگیں خراب ہو جائیں گی. گویا وہ اتنا خراب ہو جائے گا کہ بعد میں تم کتنی دوا کھا لو، بعد میں تم کتنے ہی علاج کروا لو، تو وہ طریقہ جلدی نہیں چھوٹتا. تو اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے نبی کو حاضر و ناظر جان کر اپنے ان برے کاموں سے سچی توبہ کریں. سب سے پہلے سچی توبہ، اور اس کے بعد ہے نا کسی اشتہاری دوا کی طرف نہ جائیں. آپ نے بہت ساری جگہ دیکھا ہوگا ہے نا، دیواروں کے اوپر، اخبارات میں، پیپرز کے اندر میں ایڈ آتی ہے. یہ سب ٹھگنے والے ہیں. بلکہ ہمارے اطباء تو کہتے ہیں کہ اشتہاری اور بازاری دواؤں کے پیچھے مت جانا، پیپر میں ایڈ دیکھ کر کسی بھی ڈاکٹر کے پاس مت چلے جانا، کیونکہ یہ دوسرا زہر کا پیالہ ہے. تم نے اگر آدھی جوانی ختم کیا ہے تو ایسے بازاری ڈاکٹر پوری جوانی ختم کر دیں گے اور کسی کام کا نہیں چھوڑیں، کیونکہ بازاری دوائیں کھلائیں گے اور زیادہ خراب کر دیں گے. سچی توبہ کرے اور پھر ایسے ماہر ڈاکٹرز کے پاس آئیں جو آج پورے شہر کے اندر ایک نام رکھتے ہیں، کام کرنے کا ایک الگ انوکھا طریقہ رکھتے ہیں. تو ایسے ڈاکٹرز کے پاس آئیں، بغیر شرم اور جھجک کے اپنی ساری باتیں ان کے سامنے رکھیں. ہم نے ایسا کیا، جو بھی آپ کا کلیئر، جب تک آپ بتائیں گے نہیں، اور جیسا جیسا ڈاکٹرز آپ سے کہیں ویسا آپ مشورہ کریں، ان کی دوائیں کھائیں، ان کی باتوں کو آپ مانیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ مرم پٹی ہو جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ کچھ نہ کچھ آپ کا کام بن جائے گا. کا ذکر کرتے ہیں، میں کہتا ہوں غلط. آج سے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور جب بھی جمع ہو جائے تو آپ ان بہادر نوجوانوں کا ذکر کریں کہ جنہوں نے میدان جنگ میں ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا تھا. آپ ان نوجوانوں کا ذکر کریں کہ جنہوں نے ایک کم عمری کے اندر ہزاروں لشکر کی سپاہ گری کرتے ہوئے اسپین کو فتح کیا تھا. اندلس پر جنہوں نے اسلام کی فوقیت اور حقانیت کا علم گاڑا تھا. آپ خالد ابن ولید کا ذکر کیجئے، حضرت عمر ابن عاص کا ذکر کیجئے. ایسے بہادر آپ کی جماعت میں موجود ہے، ان کا ذکر کر کر کے آپ اپنی مردانگی کو بڑھائیے.
آئی بات سمجھ میں؟ یہ ایک نفسیاتی عمل ہے جو آپ کو کرنا ہے ان چیزوں سے دور رہنے کا، اور روحانی طریقہ بس غور سے سنیے. آخری بات کہ جو اگر غلط فلمیں دیکھنے میں، بیہودہ طریقے میں، بری باتوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ میں 3 عمل آپ کو بتاتا ہوں، تینوں میں سے کوئی ایک عمل کریے یا یکے بعد دیگر ہے، تینوں عمل آپ لا سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اس میں جلالت لفظ اللہ کسی کاغذ پہ آپ لکھ لیجئے یا آلریڈی لکھا ہوا ملتا ہے. ایک تنہا کمرے میں آپ بیٹھ جائیے، مسجد میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کسی کونے میں بیٹھ کے رات کی تنہائی میں، اور بالکل باوضو آپ اس میں جلالت کو اپنے سامنے رکھے، لفظ اللہ کو، اور اپنی انگلی اس کے اوپر پھیرتے جائیے، لفظ اللہ کے اوپر بار بار پھیریے، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے بیٹھیے اور تصور کی انگلی سے، ہاتھ کی نہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیے اور یوں محسوس کریے کہ تصور کی انگلی میرے دل پہ اللہ لکھ رہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جب آپ روز روز یہ عمل کریں گے تو خود بخود آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دل پہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کے دل کے زنگ کو دور کر دے گا، آپ کے دل سے گندے خیالات، برے تصورات کو نکال دے گا. دوسرا عمل، رات کی تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں اور دل کے اوپر لفظ اللہ کا ورد کریے، آپ ذکر کریے جسے صوفیہ کہتے ہیں ضرب لگائیے، اللہ 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 اللہ. آئی بات سمجھ میں؟ بالکل ایسا ضرب لگائیے کہ دل ہل جائے، ہے نا، بالکل دل دہل جائے، اور اس کے بعد خاموش بیٹھ جائیے اور اب دل کے اوپر پوری توجہ، پورا دماغ آپ کھینچ کے لائیے اور دل کے اوپر لگا دیجئے اور غور کریے کہ آپ کا دل اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں. آئی بات سنیں؟ آپ 1 دن کریے، 2 دن، تیسرے دن، چوتھے دن سے آپ خود سنیں گے کہ آپ کا دل اللہ کہہ رہا ہے. اور آپ روز یہ عمل کریے، پہلے 5 منٹ کریے، پھر 6 منٹ کریے، پھر 7 منٹ کریے، روز 1 منٹ بڑھائیے، اور جب آپ آدھا گھنٹے تک پہنچ جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اگر آپ دوستوں کے بیچ میں بھی بیٹھے تو دل اللہ اللہ کر رہا ہے. آپ کالج میں بیٹھے ہیں، قلم چل رہا ہے، زبان سے آپ بات کر رہے ہیں، لیکن دل اللہ کہہ رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ دوسرا عمل. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ باوضو، بالکل وضو کر کے 4 دانوں، یعنی جیسا ہم بیٹھتے ہیں نا پالٹی مار کے، 4 دانوں آپ بالکل بیٹھ جائیے اور یہ ہاتھ کو اس طریقے سے رکھیے. دیکھیے دکھ رہا ہے نا لفظ اللہ لکھا ہوا، ہاتھ کو ایسا رکھیے اور بالکل، ہے نا، اپنے گھٹنوں کے اوپر میں، اور اس کے بعد ناف سے، یہ جو بوملی ہے نا ناف، تو بالکل آپ کو زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، نہ دل میں کچھ کرنا ہے، بس تصور کرنا ہے کہ آپ ناف سے اپنی سانس کو کھینچ رہے ہیں. اور کیسا؟ لا الہ، ہے نا، جیسے کہ لا الہ، تو بالکل ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ سانس آپ کی چڑھتے ہوئے دماغ تک آئی، اور جیسی دماغ تک آئی تو آپ پھر الا اللہ، تو جو الا اللہ ہے وہ دل میں گرانا ہے، لا الہ الا اللہ. 3 بار کرنا ہے ایسا، ناف سے سانس کھینچتے ہوئے لانا، زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، صرف تصور کرنا ہے. اور جب 3 بار ہو جائے تو چوتھی بار پھر ناف سے سانس کو زور سے کھینچنا اور بالکل بیٹھے رہنا خاموش، سانس کو بالکل روک کے رکھنا ہے، خاموش بیٹھے رہنا، جتنی کیپیسٹی آپ کی، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ جتنی دیر تک. اور جب دم بھرنے لگے تو پھر سانس کو ناک سے چھوڑنا، منہ سے نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر اس کے بعد 3 بار وہی عمل کرنا ہے. کون سا؟ لا الہ الا اللہ. 3 بار کریں، پھر چوتھی بار آپ پھر سانس روک لیں. ایسا پہلے دن آپ 3 منٹ کریے. کتنا؟ 3 منٹ، یا 3 دن تک 3 منٹ کریے. اس کے بعد میں پھر 1 منٹ آپ روز بڑھاتے جائیے. میں کہہ رہا ہوں قسم خدا کی 40 دن نہیں گزریں گے کہ آپ کا دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا. لیکن پرانے حکیموں کا تجربہ ہے کہ اگر تم زندگی بھر اسٹرانگ رہنا چاہتے ہو، اور اگر تم بڑے بڑے کام کرنے کا ایسا حوصلہ رکھتا ہے اور دوسرے حیرت کرتے ہیں کہ یار یہ کتنا دلیر ہے، کتنا بہادر ہے، یہ اس کا ذاتی جوہر ہے جو اس نے بچا کے رکھا. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن آج ہمارے نوجوان بڑی بے دردی کے ساتھ اسے ضائع کرتے ہیں، اسے ختم کرتے ہیں. میں نے کتاب کے اندر پڑھا ہے، پرانے حکیم کا تجربہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ منی کی حفاظت کی عمر کیا ہے. سمجھے؟ 15 سال 18 سال 19 سال کے لڑکے، شریعت میں 12 سال سے 15 سال کے بیچ میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے. منی کی حفاظت کی عمر کیا ہے؟ منی کو کب تک بچانا ہے؟ تو وہ لکھتے ہیں
کہ ہم نے پرانے بزرگوں سے سنا ہے کہ منی کی سیو کرنے کی عمر یعنی کتنے سالوں تک اس کی حفاظت کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 25 سال کی عمر۔ یہ مسلم مجاہد، یہ نوجوان جب رات ہوتی ہے تو سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب کی توحید بیان کرتے ہیں، اور گڑ گڑا کر کل کی فتح کے لیے ایک رات قبل اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ یقین ان کا ایمان ہے۔ یخرجو من بین الصلب والترائب، ہے نا، دیکھیے ذہن میں آیت نہیں آ رہی تھی، اللہ فرما رہا یخرجو من بین الصلب والترائب کہ ہم نے آدمی کو ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈی سے نکالا ہے نا، تو مادہ منویہ مرد کی ریڑھ کی ہڈی میں رہتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے جو بہت زیادہ جلق لگانے کے، ہست میتھن کے، اپنے ہاتھ سے منی نکالنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کی کمر میں بہت درد ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ اپنی جوانی کھونے لگتے ہیں۔ تو اطباء کہتے ہیں کہ جب مادہ منویہ اپنے مستقر کے اندر رہتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں قیام کرتا ہے، تو اور اس کے بعد پھر خون میں شامل ہو کر بدن کے اندر دوڑتا ہے، تو یقین مادہ منویہ اپنا کمال آدمی کے بدن میں دکھاتا ہے، اس کے ذہن کو تیز کرتا ہے، قوت حافظہ کو مضبوط کرتا ہے، آئی بات سمجھ، بدن کو مضبوط کرتا ہے، اس کی میموری اسٹرانگ ہوتی ہے، آئی بات سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، بڑے بڑے کاموں کے فیصلے لینے کی صلاحیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بڑے بڑے فیصلے چٹکی بجا کے لے لیتا ہے۔ اور وہ مرد جو اپنی منی کو ضائع نہیں کرتا، منی کو خراب نہیں کرتا، جو گندی فلمیں نہیں دیکھتا، پھر پورے شہر میں تمہارا جنازہ نکال دے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اور اس قیمتی خزانے کو یوں ہی برباد مت کرو، یہ آپ کے اوپر لازم ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اور آپ انشاءاللہ ہمارے ڈاکٹرز حضرات یہ آپ کو سائنٹیفک طریقے اس سے بچنے کے بتائیں گے، ہے نا۔ میں ایک روحانی علاج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک روحانی علاج، بس یہ میری تقریر کا آخری جز ہے، اسے ذہن میں بسا کے جائیں، اور پھر میں گزارش کروں گا کہ ایسی گندی فلمیں، گندے لٹریچر، گندے دوستانے سب ختم کر دیجئے۔ رات کو گھر میں جلدی جا کے سوئیے، کالج اسکول جاتے ہیں تو صبح اٹھ کر وقت پر اسکول جائیے، اور اسکول میں بھی ان چیزوں سے محفوظ رہیے۔ اور میں کہتا ہوں نوجوانوں کہ اگر تم نہیں بچ سکتے ان چیزوں کو دیکھنے سے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایسا موبائل وغیرہ ہی کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ آج سب سے بڑا جو سبب ہے ان چیزوں کا وہ موبائل ہے، اینڈرائیڈ موبائل۔ آئی بات سمجھ میں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ سادے موبائل یوز کریے، پھینک دیجئے ایسے موبائل، بالکل تہیہ کر لیجئے، سچی توبہ کر لیجئے کہ آج کے بعد میں اینڈرائیڈ موبائل استعمال کی نہیں کروں گا، جب تک کہ میں پختہ اپنے ارادے پر قائم نہ ہو جاؤں، اور جب تک کہ یہ گندی اور غلط عادت مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چھوڑ دیجئے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اگر واٹس ایپ نہیں چلائیں گے تو کیا آپ مر جائیں گے؟ کیا فیس بک یوز نہیں کریں گے تو مر جائیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ، فیس بک، انٹرنیٹ زندگی ہے، تو آپ کے باپ دادا کیا مردہ تھے؟ وہ بھی تو زندہ تھے۔ کتنی بڑی جیتی جاگتی جان نظر آ رہی ان کی زندگی کا ثبوت۔ آئی بات سمجھ میں؟ بالکل آپ ارادہ کریے، دینی کتابیں پڑھیے، بزرگوں کی داستانیں پڑھیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آج آپ آدھی آدھی رات تک موبائل چالو کر کے بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، باہر کے ایکٹرز دیکھتے ہیں، ہیرو ہیروئن کا نظارہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اپنے گھر میں اسلامی تاریخی کتاب لائیے اور محمد ابن قاسم کی داستان پڑھیے، تاریخ ابن زیاد کا تذکرہ کریے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہادریوں کا چرچا کیجئے، سلطان نور الدین زنگی کی فتوحات کا ذکر آپ پڑھیے، اور جب دوستوں کے بیچ میں بیٹھے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب نوجوان ہے، یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں رکھا ہے، کہیں پہ بھی خرچ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ نظام انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، آگے نسلیں بڑھانے کے لیے اللہ نے یہ نظام رکھا ہے۔ اور اس کا ایک واحد طریقہ ہے، ہوتی ایسے مرد کو نامرد کہا جاتا ہے۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے حفاظت نہیں کی اپنی جوانی کی، غلط دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر، غلط فلمیں دیکھ کر اتنا زیادہ اس نے متاثر کیا کہ ان قدرتی رگوں کا تعلق عضو مخصوص سے جو دماغ تک تھا اب اتنا خراب ہو گیا کہ اب سوچنے کے بعد میں بھی کچھ اثر پیدا نہیں ہو رہا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ بہت بڑا نقصان ہے کس چیز کا؟ آدمی جو کام کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر کسی کے اندر یہ بیماری ہو یا یہ لگ گیا ہو تو میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں
کہ وہ نوجوان جو ان غلط عادتوں کے، یا تو بہت سارے نوجوان ہیں کہ جو غلط فلمیں دیکھتے ہیں، اور اس پروگرام میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جوانی اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت ہم تمام نوجوانوں کے اوپر فرض ہے، اور اگر آپ اپنی نسل کی بقا چاہتے ہیں، اپنے خاندان کی سرخ روئی چاہتے ہیں، اپنے خاندان کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اپنی جوانی کی حفاظت کریے۔ اسلام کا پیغام اور آج کا نوجوان، ایک ہیڈنگ اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ نوجوان خود اپنی جوانی کی بربادی کے ذمہ دار، اور سبب کیا ہے اس کا، جوانی وہ کیسے اور کہاں برباد کر رکھے ہیں۔ تو ہم نے جب اس کا جائزہ لیا، نوجوانوں سے باضابطہ خود روبرو ان سے بات چیت کی، معاشرے کا مطالعہ کیا، تو پتہ یہ چلا کہ اس دور میں جو سب سے زیادہ جوانی کے لیے زہر قاتل ہے وہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے۔ اور جب سے یہ جو کمپنیاں ہیں اور ان کے جو فری آفر نکلے ہیں کہ فلاں کمپنی کا سم کارڈ 1 سال کے لیے فری، کسی کا 6 مہینے کے لیے فری، تو اس فری آفر سے ایسا ہو گیا کہ ناخن برابر نکلے نہیں کہ سر کھجانا شروع کر دیا، اور کھجا کھجا کر بال تو جھڑا ہی لیا، اپنے پورے سر کو زخمی کر لیا۔ وہی حال نوجوانوں کا ہے، جہاں فری کا نیٹ ملا، رات میں 2-2 بجے 3-3 بجے تک